چلیے یہ پہلی نشست کی ایک آخری کڑی باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں دوپہر سے دوسری نشست چالو ہوگی۔ تو اس پہلی نشست کی آخری کڑی تعارف جامعہ ہے، یعنی اس مدرسے کے بارے میں معلومات، اس کا تعارف، اس کو پیش کریں گے شیخ نہیرہ کے بھائی مکرم جناب محمد اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ معزز علماء اکرام اور مہمانان خصوصی، عزیز طالبات و معلمات اور میرے پردہ نشین ماں بہنیں اور اس اجلاس میں آئے ہوئے ہمارے بھائی بہن، ان سب کو میں اسلامی طریقے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنیں، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم ایک نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جاننے کے لیے اور اس بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے الحمدللہ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس ذریعے سے ہمیں آخرت میں نجات دلائے۔ میرے ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ ایسی مجلسیں ہیں، اس مجلسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، معصوم فرشتے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بازاروں میں، گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، کہیں ایسے دینی مجلس نظر آ جائیں جہاں پر جو ہے جمع ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب ایسی مجلسوں کو فرشتے دیکھ لیتے ہیں تو پھر دوسرے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، آؤ آؤ ادھر آؤ، جس چیز کی تلاش میں تم گھوم رہے تھے، جس چیز کی بے چینی میں تم گھوم رہے تھے، وہ چیز الحمدللہ اب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آ جائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے، رحمت کے فرشتے ان مجلسوں پر گھیر لیتے ہیں، اور یہاں تک اللہ کی رحمت جو ہے ہمارے اوپر ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی پیاری مجلسیں ہیں، سبحان اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو بڑی صبر کے ساتھ فجر سے جو ہے الحمدللہ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اور سن لیجئے خوشخبری بھی آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مجلس کا جب اختتام ہوگا تو ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اے مجلس میں بیٹھنے والیوں، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دیا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں کہیں میٹنگوں میں جمع ہو جاتے ہیں، کہیں بیکار بات چیتوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اس بات پر اللہ کے نبی نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ کی مغفرت ہو۔ الحمدللہ ایک دن آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو بڑی صبر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میں انشاءاللہ تعارف کرنے سے پہلے چند باتیں سیرت النبی کے متعلق بتا کر انشاءاللہ میں اپنی جامعہ کی تعارف کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو قرآن کی آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، سورہ قلم کی 4ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اے نبی، آپ بے شک اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی دنیا کا لیڈر یہ تعریف نہیں کر رہا ہے، کوئی دنیا والا یہ تعریف نہیں کر رہا ہے، کوئی زمین والا اس پر تعریف نہیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، عرش پر جو بیٹھا ہوا رحمان اس نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے نبی، آپ ایسے اخلاق کے مالک ہیں، آپ ایسے اخلاق کے رکھنے والے ہیں جس کی مثال دنیا کی رہنے تک کوئی مثال اس کی پیش نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس نبی پر میں قربان جاؤں
जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी के एक एक सुन्नतों पर मुत्तबे रसूल बनकर हम जिंदगी गुजारते हैं। तो मेरे माँ बहने, आइए मैं एक हदीस आप लोगों को बता देता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सारे मखलूक में आला तरीन और अफजल मुकाम पर आप फाइज थे। जैसा कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही रिवायत है कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आकर पूछते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि आप नबी बनकर, आप नबी कहकर बने बोल के कैसे मालूम हुआ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो गौर के साथ कि अल्लाह के नबी का मर्तबा बुलंदी कितनी ज्यादा है। चाहे ये कुफार, चाहे मुशरिकीन, चाहे यहूद, या चाहे नसारा, चाहे कितना भी नबी की जात में गुस्ताखी करे, नबी की जात में कई पिक्चर्स निकाले, कुछ भी करे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इस नबी की इज्जत को बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई जालिम जो है नबी के इज्जत में, नबी के शान में जो है कभी जो है कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे माँ बहने फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्के के एक इलाके में खड़ा हुआ था, दो फरिश्ते आए आकर के कहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके तरफ हमको भेजा है क्या ये वही नबी है? तो ये फरिश्ता कहता है हाँ भाई ये वही नबी है। तो फरमाया फिर तो ये नबी को एक आदमी के मुकाबले में तोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के मुकाबले में तोला गया तो अल्लाह के रसूल गालिब आ गए, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद वो फरिश्ता कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसा नहीं हो सकता, 10 आदमियों के मुकाबले में तोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 आदमियों के मुकाबले में तोला गया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने 10 आदमियों के मुकाबले में भी आप गालिब आ गए। तो फिर फरिश्ता कहता है चलो भाई इससे बात नहीं चलती, तो एक काम करो 100 आदमियों के मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोला गया, सुभान अल्लाह। हदीस गवाह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं 100 आदमियों से गालिब हो गया। फिर उसके बाद फरिश्ते ने कहा कि चलो इससे बात नहीं चलती, चलो 1000 आदमियों के मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब 1000 आदमी के मुकाबले में मुझे तोला गया तो सुभान अल्लाह मैं गालिब आ गया। तो फरिश्ते ने कहा कि भाई इससे बात नहीं हो सकती। दूसरे फरिश्ते ने कहा चलो अब हमारे जितना आजमाना था आजमा लिए। फरिश्ता कहता है आखिर में अगर इस नबी सारी उम्मत को एक तरफ रख करके तोलो और नबी को एक तरफ रख करके तोलो तो इंशाअल्लाह ये नबी गालिब आ जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे नबी का कलिमा पढ़ने वाले हम, ऐसे नबी से मोहब्बत करने वाले हम। तो मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों, जब कभी इस नबी के अखलाक पर, इस नबी के सीरत पर जब कभी उंगली उड़ती है तो मुसलमान बड़े जोश के साथ निकलते हैं, धरना करते हैं, फलाह करते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है कि आप नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये तो बात अच्छी है, लेकिन कम से कम अपने आप को तो भी अपने अंदर तो देखो कि जिस नबी से मोहब्बत के तुम दावे कर रहे हो क्या वाकई वो नबी के सुन्नतों को तुम अपना रहे हो, उस नबी के अखलाकों को तुम अपना रहे हो, जबकि नबी के अखलाक को, नबी के सुन्नतों का तुम एक तरफ जनाजा उठा रहे हो और दूसरे तरफ से तुम धरने कर रहे हो। अल्लाह के बंदों, ये समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नबी के सूरत को और सीरत को बनाने की जरूरत है। जब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस चीज को हमारे अंदर लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम गालिब होकर के रहेंगे। जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि सबसे पहले तुम मोमिन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, नबी के फरमाबरदार बन जाओ, नबी के चाहने वाले बन जाओ, नबी के एक एक सुन्नत पर मर मिटने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको गालिब कर देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों कि वक्त मेरा निकलता जा रहा है और मेरे बहनें कि बातें तो बहुत सारी थी। नबी की सीरत पर कहां तक हम कह सकते हैं,
کہاں تک بول سکتے ہیں کہ خود آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت صحیح مسلم کی میں سنا دیتا ہوں کہ سبحان اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 سال آپ نے خدمت کی، سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 9 سال آپ نے خدمت کی، وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں سبحان اللہ کیا گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال میں نے بچپن سے خدمت کی ہے، یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کام کے لیے بھیجا، جاؤ بیٹا ذرا کام کر کے آؤ، تو خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں جب میں کام کے لیے نکلا، چھوٹی عمر کا تھا، باہر دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر لیا، اللہ کے نبی کی بات کو بھول گیا، تو اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر تک دیکھا، ارے انس واپس نہیں آیا ہے، کیا بات ہے؟ پیارے نبی خود اٹھ کر کے باہر آئے، دیکھا کہ انس بچوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کر کہا کہ انیس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کھندا پکڑا، تو حضرت انس رضی اللہ انیس بول کے محبت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پکارا، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں گے، مجھے کچھ بول دیں گے، سبحان اللہ قربان جاؤں اس نبی پر کہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ مسکرانے کا چہرہ میں نے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکراتے ہوئے انس کیا میں آپ نے جو کام دیا تھا نہیں گیا آپ؟ تو کہا اللہ کے نبی بھول گیا، میں ابھی جو ہے جا کر کے کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں، حضرت انس صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کبھار وضو کے پانی کے لیے لوٹے سے پانی منگواتے، تو کبھی کبھار میں بچہ ہونے کے بنا پر ہاتھ سے چھوٹ جاتا، تو میں گھبرا جاتا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ کہہ دیں گے، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے کہ انس کوئی بات نہیں ہے، چلو دوسرا پانی لا لو۔ تو میرے ماں بہنیں کہ کیسا نبی اس زمین پر آیا تھا، کیسا نبی اس اسلام کو لے کر کے آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی مجھے اف کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا، ایک مرتبہ۔ تو میرے ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آج ہم اس نبی کی امت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس نبی کی سنت پسند نہیں ہے، اس نبی کی صورت ہمیں پسند نہیں ہے، آج ہمیں یہود و نصارہ کے فیشنوں کے پیچھے پڑ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لو نبی کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے، نبی کے فرما برداری میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین اسلام کے لیے، اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ نے کتنے قربانیاں نہیں دی، کتنے تکالیفیں آپ نے برداشت نہیں کی، کتنے حالات کو آپ نے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کبھی آپ اس دین کے لیے پتھر کے مار کھائے، کبھی اس دین کے لیے آپ نے گالیاں کھائی، کبھی اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کو بھوکے رہنا پڑا، آپ کے گھر والوں کو بھوکا رکھنا پڑا، اور کبھی کبھار تو یہ بھی موقع آیا کہ آپ بھوک کی برداشت کو سنبھالتے ہوئے آپ پیٹ کو ایک نہیں بلکہ 2 پتھر باندھا کرتے تھے۔ میرے ماں بہنیں، بات تفصیل سے نہیں کہا جا سکتی، آئیے ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کی طرف پلٹتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بڑی صبر کے ساتھ فجر سے سن رہے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ جس نبی کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے تھے، جس نبی کے آب لہن پر تھوک پر ٹوٹ پڑتے تھے، وہ صحابہ اکرام یہ کہ ایک سنت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ پڑتے تھے۔ تو آج ہم بھی اس نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے، آج بتاؤ مجھے کون سے باتوں پر ہم اس نبی کے پورے طریقے سے ہم عمل پیرا ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی پر میرا نقطہ چینی نہیں ہے، میرے ماں بہنیں، کسی پر میں کسی پر نقطہ نہیں بتا رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آخرت کے اندر نبی کی سفارش چاہتے ہو، نبی کی سفارش اگر چاہتے ہو تو دنیا کے اندر متبع رسول بن کر زندگی گزارو، پر نبی کی ایک ایک بات پر مان کر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی گزارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو بلایا گیا، بلا کر کے کہا کہ ایک بھونا ہوا دستی کا گوشت آپ کے سامنے رکھا گیا، کہا کہ اے ابو ہریرہ نوش فرمائیے کہ بھونا ہوا گوشت آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ پر، کیا محبت تھی نبی سے، کیا لگن تھا نبی سے، کیا محبت تھی نبی سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے یہ گوشت کو نوش فرما سکتا ہوں، میرے نبی نے ساری زندگی میں کبھی آپ نے بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا تھا، آپ نے یہاں تک جو کی روٹی جو ہوتی تھی جو چکی کے اندر پیس کر بنایا جاتا تو وہ روٹی بھی کبھی آپ نے دو وقت پیٹ بھر کر کے کبھی آپ نے نہیں کھایا۔ تو میرے ماں بہنیں اندازہ لگائیے کہ کیسے قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک جو ہے آ کر یہ دین اسلام ہم تک آ کر پہنچا ہے، لیکن آج یہ دین یتیم ہو کر ہمارے سامنے گھوم رہا ہے۔ اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ الحمدللہ جامعۃ النسوان السلفیہ کا جو ہے آغاز 1990 پر 8 کے اندر الحمدللہ جو ہے اس دین اسلام کو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1998 کے اندر الحمدللہ اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اس نظر سے کہ دیکھا گیا کہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں تو مردوں کے تو ماشاءاللہ مدارس ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن جب دیکھا گیا تو لڑکی اس کے مقابلے میں جبکہ دیکھا گیا تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے ادارے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اسی مد نظر آپا نے نویرہ شیخہ نے الحمدللہ سوچا کہ یہ ایک ادارہ میں ایسا قائم کروں جو لڑکیوں کو الحمدللہ دینی تعلیم دیتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، انہیں ایک اسلامی ماں بناتے ہوئے، اسلامی بہن بناتے ہوئے الحمدللہ ان کو تیار کرنے کا انہوں نے ایک عزم لیا۔ تو آپ جانتے ہیں جب یہ مدرسہ شروع ہوا بڑے کمزور حالات میں شروع ہوا، الحمدللہ آپ لوگوں نے جتنے بھی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں تو نام نہیں لینا چاہتا، میں کتنے نام لے سکتا ہوں، سب لوگوں نے جو ہے الحمدللہ ہمارے بھرپور جان کی، مال کی، ہر قسم کی الحمدللہ تعاون کیا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں تو اس ادارے کے اندر سب سے زیادہ اگر کس کی تعاون ہے تو الحمدللہ ہمارے ماں بہنوں کی تعاون ہے۔ جتنا یہ ماں بہنیں الحمدللہ آپا کی ساتھداری دیے، جب کبھی اسٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے کہ آپا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کبھی کسی روڈ پر بیٹھنے کی اسلام کے لیے ضرورت پڑ جاتی تو یہ ماں بہنیں الحمدللہ آ کر کے ساتھ میں بیٹھ جاتے۔ جیسا کہ میرے ماں بہنیں آپ جانتے ہیں اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ اکرام ایک ایک جمع ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں آئے تو اسلام کو طاقت پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے تو اسلام کی قوت پہنچی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے الحمدللہ اس ادارے کی ہر قسم سے جو ہے مدد کرتے رہے۔ تو اس میں سے خصوصاً میں آپ برا نہ سمجھیں تو دو ہستیوں کا میں انشاءاللہ نام لینا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں۔ اس میں سے جو جلوہ افروز ہمارے سلیم شیخ حفظہ اللہ جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، یہ ممبئی میں بھی رہا کرتے ہیں، الحمدللہ ایسے بنیادی موقع پر انہوں نے ایسا قدم بڑھا کے ہماری تعاون کی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان کو عطا کرے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بندوں کے شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ایسا موقع آیا کہ مخالفین جو ہے جم کر کے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم ابھی ادارہ قرآن حدیث والا یہاں پر نہیں چلا سکتے، تو اب اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اب کسی بھی صورت میں تم یہاں پر، کیونکہ ہماری میجارٹی یہاں پہ زیادہ ہے، تمہارے گنے چنے 50-60 لوگ ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس بات پر جب معاملہ ہوا کہ چلو مناظرہ کرو، ایسا موقع تھا کہ جب ہم لوگوں نے مناظرہ تو طے کر لیا کہ کوئی ہماری
उस वक्त में अल्लाह की मदद तो थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार इंसानों से भी मदद करा देता है, फरिश्तों से भी मदद करा देता है। सहाबा मौजूद थे, नबी मौजूद थे, उसके बावजूद भी सुभान अल्लाह ग़ज़वे बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों फरिश्तों को नाजिल करके सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा दी। उसी तरीके से जब ये मुनाज़रा तय हुआ तो हम बहुत परेशान थे, तारीख बिल्कुल करीब हो रही थी, कोई सही आलिम हमें समझ में नहीं आ रहा था। किसको भी हम पूछते, तारीख मांगते, तो उस वक्त में कहते कि भाई अगर आप 15 दिन पहले बता देते तो हम हो सकता आ सकते थे। कोई कहते कि भाई अगर 8 दिन पहले बताते तो हो सकता था हम आ सकते थे। ऐसे हालात थे कि मुखालिफिन जो है ऐसा चर्चा शुरू कर लिए कि भाई अब कोई बात नहीं रही है, अब ये मदरसा भी खत्म हो जाएगा, ये बयानात भी खत्म हो जाएंगे, ये सारे चीजें खत्म हो जाएंगे, ये लोग इस गांव खाली करके निकल जाएंगे। ये अंदाजे में ये लोग बैठे हुए थे। ऐसा मौका था, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा वक्त था कि दूसरे दिन अब हमें नाज़िरे के लिए बैठना था। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस दोपहर तक हम लोग मशवरा कर रहे थे। चंद साथियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात के साथियां भी बेचारे मजबूर थे, वो भी साथी जो है कह रहे थे, यहाँ तक के बाज गुरम कोंडा के साथियां तो उस वक्त ऐसा कहा भाई आप डरने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम लोग ही खुद बैठ के उन लोगों से मुनाज़रा करेंगे। सुभान अल्लाह, मैं दाद देता हूं उन नौजवानों का कि कितनी हिम्मत की बात उन लोगों ने कही थी। तो ऐसे मौके पर हम सोच रहे थे क्या करें, तो ऐसे मौके पर अल्लाह की मदद सुभान अल्लाह वो कैसे आती है। अल्लाह वही कहता है ना, ऐ लोगों हम जिस जगह से रोजी पहुंचाते हैं तुमको, तुम उसका गुमान भी नहीं करते। तो उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद जो है हम किसी तरफ तलाश कर रहे थे, अल्लाह ने मदद किसी दूसरे जगह से भेजा कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमारे सलीम शेख हफिज़हुल्लाह की बात तक ये बात पहुंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लब्बैक कहते हुए कहा कि आपा तुम कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम इंशाअल्लाह अभी फ्लाइट की तो इधर सहूलत नहीं है, मैं गाड़ी करके उलमा को लेके इंशाअल्लाह मैं कैसे भी मुनाज़रे के वक्त तक पहुंचता हूं। तो वो उन्होंने जैसे वादा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से उस वादे को निभाते हुए भाई ने कि पूरे उलमा को टीम को साथ में लेकर, उलमा के टीम को साथ में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तिरुपति पहुंचा, जबकि मुखालिफिन